السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن کے ہاتھ پر اہل کوفہ والوں نے بیعت کر دی۔ تو ادھر سے حضرت حسن کوفے سے 40,000 فوج کو لے کر چلتے ہیں، ادھر سے حضرت معاویہ دمشق سے ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ مدائن کے آس پاس دونوں لشکروں کی مد بھیڑ ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا ہراول دستہ آگے آگے جا رہا تھا، اس کے متعلق یہ افواہ اڑائی گئی کہ اس کو شکست ہوگی۔ یہ افواہ کس نے اڑائی واللہ عالم۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی کوفی جو حضرت حسن کے ساتھ تھے، انہوں نے وہاں طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جو بیان سے باہر تھا، بغاوت کر دی، خیمے لوٹ لیے، حضرت حسن کو برا بھلا کہا۔ ان باغی کوفیوں کے ہاتھوں اپنی جان کا خطرہ دیکھ کر حضرت حسن نے کسریٰ کے محل میں پناہ لی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ان کوفیوں کے مزاج کا بخوبی تجربہ ہو گیا، چنانچہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو صلح کی پیشکش کر دی، جسے حضرت امیر معاویہ نے فوراً قبول کر لیا اور اپنی طرف سے ایک سادہ سفید کاغذ پر مہر لگا کر حضرت حسن کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا کہ جو شرطیں آپ چاہیں لکھ لیں، مجھے منظور ہوگی۔ چنانچہ حضرت حسن نے 4 شرائط کا تقاضا کیا اور حضرت امیر معاویہ نے ان کی چاروں شرائط منظور کر لی، اور الحمدللہ تقریباً 5 سال کے اختلاف، انتشار، باہمی خانہ جنگی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب پورے اسلام ایک وحدت بن گیا۔ واضح رہے کہ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے بیعت خلافت لی۔ اس صلح کے واقعے پر حضرت حسن نے ان الفاظ میں تبصرہ فرمایا کہ اگر خلافت ان کا یعنی حضرت امیر معاویہ کا حق تھی تو ان تک پہنچ گئی، اور اگر میرا حق تھی تو میں نے اپنا حق ان کو سونپ دیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ وہ بات تھی جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میرے اس بیٹے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ ایک وقت میں مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو جب حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تو وہی جو کوفی گروہ تھا، انہوں نے حضرت امام حسن کو بہت برا بھلا کہا، ان کو برے برے القابات سے نوازا۔ اب آپ اپنی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پورے 20 سال تک عالم اسلام پھر متحد رہا۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کے عہد حکومت کو اہل سنت دور خلافت راشدہ میں تو شامل نہیں کرتے۔ اسلامی حکومت کا آئیڈیل مزاج وہ ہے جو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت عثمان کے ابتدائی 10 سال تک نظر آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اور کاتب وحی ہیں، کسی طرح کی بد نیتی ہم ان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ان کا مقام و مرتبہ تھا وہ کبھی ہم سمجھے ہی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت کے 20 سال میں امن رہا۔ یہ 20 سالہ دور خلافت راشدہ کے بعد امت کی تاریخ میں جتنے بھی ادوار آئے ہیں ان میں سب سے افضل اور سب سے بہترین دور تھا۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ امیر معاویہ کے دور حکومت کے 20 سال امن رہے۔ واضح رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح کے بعد 10 سال تک زندہ رہے، یعنی سن 41 ہجری میں یہ صلح ہو گئی تھی اور سن 51 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کا انتقال زہر کے اثر سے ہوا۔ زہر کس نے دیا، کیوں دیا، اس کا تعلق حضرت امیر معاویہ سے ہونا غلط بات ہے، اور حضرت امیر معاویہ نے انہیں زہر کیوں دینا تھا، کیونکہ ان کی تو صلح ہو گئی تھی، ان کے تو آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ حضرت صلح کے 10 سال تک حضرت حسن زندہ رہے، تو ایک خاص قیاس کیا جاتا ہے کہ حضرت حسن کو اسی کوفی گروہ نے زہر دیا تھا جنہوں نے حضرت حسن کو امیر معاویہ سے صلح کرنے پہ برا بھلا کہا تھا۔ حضرت حسین نے حضرت حسن سے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ تو حضرت حسن نے حضرت حسین سے کہا کہ تم جان کر کیا کرو گے؟ حضرت حسین نے کہا میں اس کو قتل کروں گا۔ حضرت حسن نے کہا اگر میرا گمان ٹھیک ہے تو اللہ اسے بدلہ لے گا، اور اگر میرا گمان غلط ہے تو میں ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح حضرت حسن کی وفات 49 ہجری کی آخر یعنی 50 ہجری کے شروع میں ہوئی۔ حضرت حسن نے خون ریزی سے بچنے کے لیے خلافت کو چھوڑ دیا
اور حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت حسن کے ساتھ شیعہ لوگ تھے، انہوں نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ نے مسلمانوں کا منہ کالا کیا ہے۔ انہوں نے حضرت حسن کو بہت برا بھلا کہا۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں یہ وہ گروپ بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے حضرت حسن کو زہر دیا۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے پھر 20 سال اپنا دور خلافت انہوں نے گزارا۔ جب حضرت امیر معاویہ 78 ایئرس کے ہوئے تو وہ جب بیمار ہو گئے تو اس وقت انہوں نے جب وہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بحیثیت ولی عہد نامزد کر دیا۔ اب جو یزید کو انہوں نے نامزد کیا تھا تو اس میں بھی انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ اس ٹائم بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول ہیں تو وہ بیعت رضوان میں بھی شامل تھے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا تھا کہ پہلے بھی مسلمانوں میں بہت خون خرابہ ہو چکا ہے تو آپ اپنے وصال سے پہلے یہ جانشینی کا مسئلہ حل کر دیں۔ تو ان کے مشورے سے پھر حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کر دیا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ جو شخص بھی کسی درجے میں حضرت مغیرہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بدنیت قرار دے گا اس کا معاملہ اہل سنت سے جدا ہو جائے گا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ بدنیتی کی نسبت ہم کسی بھی صحابی کی طرف نہیں کر سکتے۔ ہم ان کی رائے سے تو اختلاف کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کا فیصلہ درست نہیں تھا، مگر ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے۔ اور حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے خلافت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ حضرت امیر معاویہ 22 رجب سن 60 ہجری میں وفات پا گئے، اور شیعہ لوگ جو ہیں وہ امیر معاویہ کی وفات کے دن خوشی کے کنڈے بھرتے ہیں۔ یعنی شیعہ لوگوں کے جو کیلنڈرز ہیں ان پہ 22 رجب کی تاریخ پر مرگ معاویہ لکھا ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی مدت خلافت تقریباً 20 سال رہی۔ آپ کی خلافت کا آغاز 40 ہجری سے 60 ہجری تک رہا۔ تو باقی ہم اب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یزید نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو پھر مسلمانوں کے آپس میں کیا حالات ہوئے، جس سے حضرت امام حسین کا واقعہ کربلا پیش آیا تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام